ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل دوستی اے ایس انفارمیٹیو، جسے دوستی اے ایس پرفارمنس کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ آج کی ہماری ٹاپک کیا ہے؟ پاکستان کے ترقی کرنے میں قصور کس کا ہے، عوام کا یا حکمران کا؟ تو میں واضح طور پر بتاتا چلوں کہ دین اسلام میں دو چیزیں ہیں، ایک سنت اور دوسرا قرآن۔ دو ہی کتابیں ہیں، ٹھیک ہے، ایک حدیث کی ایک قرآن کی، دو کتابیں ہیں بس۔ زندگی کو گزارنے کا طریقہ کار، حیات، کس طرح زندہ رہنا ہے آپ نے، کس طرح مرنا ہے آپ نے، کس طرح جینا ہے آپ نے، زندگی کا تمام ہر ایک چیز، زندگی کا ہر ایک اصول اللہ رب العزت کے نبی نے پریکٹیکلی کر کے دکھا دیا، چاہے وہ پیدا ہونے سے مرنے تک، چاہے وہ کھانے سے لے کے ہم بستری تک، تمام تر معاملات کا عملی نمونہ پیش کیا ہے۔ کوئی فرشتہ نہیں تھا، نبی، سارے انبیاء کرام ایک انسانی شکل میں آئے ہیں، بے شک وہ معصوم ہے، اللہ تعالیٰ نے پروو کر کے دیا ہے۔ اور اس میں قصور کس کا ہے کہ پاکستان ترقی نہیں کر رہا، حالانکہ وہ مسلمان ہیں۔ پاکستان کے مسلمانوں میں ایمان نہیں ہے، جس کی وجہ سے وہ ترقی نہیں کر رہے۔ ایمان کی وہ طاقت ہے جو کفار پر حاوی ہو جاتی ہے۔ ایمان وہ طاقت ہے جو مٹھی بھر مسلمان پورے کفار مکہ پر چھا جاتے ہیں۔ ہر روز، ہر دن ایک نیا شوشہ ہوتا ہے سوشل میڈیا کے اوپر، کسی نے آج گستاخی کر دی، ٹھیک ہے، نعوذ باللہ، کسی نے کوئی فلم ریلیز کر دی، نعوذ باللہ، کسی نے قرآن کو جلا دیا۔ یہ ساری کی ساری وجہ کیا ہے؟ ان سب باتوں کی وجہ کیا ہے؟ یہ کیوں ایسے معاملات پیش آ رہے ہیں؟ کیا حکمران نکمے ہیں، ہمارے حکمران خراب ہیں؟ تو میں نے آگے ویڈیو میں بھی ڈسکس کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اس ویڈیو کے اوپر ہم ڈیٹیل میں یہ جانیں گے کہ کون ہے ایسا قصوروار۔ قصوروار حکمران ہیں، ان کا حق ہے کہ وہ اس کی مزاحمت کریں، انٹرنیشنل لیول پر، ٹھیک ہے، نیشنل لیول پر، جہاں تک ممکن ہو ہر بندہ اس کی مزاحمت کرے۔ لیکن بات یہاں آ پہنچتی ہے کہ حکمران کرپٹ ہے یا عوام کرپٹ ہے۔ بات کی جائے تو ہمارا حکمرانوں کی اکائی کون سی ہے، یونٹ کون سا ہے؟ وہ عوام ہے۔ عوام کے ووٹ سے حکمران بنتے ہیں۔ پاکستان اسلامی جمہوریہ ملک ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو آپ انٹرنیشنل لیول پہ پڑھیں تو کیا کہتے ہیں؟ اس کا پورا نام کیا ہے؟ اسلامی جمہوریہ پاکستان۔ جمہوریت نامی تو یہاں کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ لوگ کرپٹ ہیں، حکمران تو بات کی بات ہے، لیکن لوگ ہی کرپٹ ہیں۔ لوگ ہی ووٹ دیتے ہیں صرف اس کو جو پیسے دیتا ہے۔ یہاں ووٹ بیچا جاتا ہے، ووٹ دیا نہیں جاتا۔ یہاں لوگ آپس میں تصادم کا شکار ہیں، لوگ فرقہ بازی کا شکار ہیں۔ انگریزوں کا صرف ایک ہی قانون ہے، یہود و نصارہ کا ایک ہی قانون ہے، ڈیوائڈ اینڈ رول، تقسیم کرو لوگوں کو، تصادم پیدا کرو اور بادشاہی کرو، رول کرو۔ یہ صرف اور صرف اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ ہمارے اندر اتفاق نہیں ہے، ہمارے اندر ایمان کی وہ طاقت نہیں ہے، ہمارے اندر نفس نفسی کا دور ہے۔ یہ اس وجہ سے ہے، ہم ترقی نہیں کر رہے، ہمیں تنزلی کا شکار کرنا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، ہمیں تنزلی، ہم دن بدن گرتے جا رہے ہیں، دونوں لحاظ سے، دنیاوی لحاظ سے بھی اور روحانی لحاظ سے بھی۔ ہم ترقی اس لیے نہیں کر رہے۔ عوام حکومت کے ساتھ کوآپریٹ نہیں کرتی، حکومت کو صحیح طرح سنوارتی نہیں ہے۔ حکمران کیا کر لیں گے اکیلے؟ یہ تو ویسی ہے جیسی جان ویسے فرشتے، یہ آپ نے مثال بہت سنی ہوگی، جیسی جان ویسے فرشتے۔ اگر انسان نیک ہو تو اس کی روح اچھے انداز سے قبض کی جاتی ہے، اس کو تکلیف نہیں ہوتی۔ نیک انسان کی روح نیک فرشتے جو کرتے ہیں۔
اور بات کریں غلط لوگوں کی، تو غلط لوگوں کی جان تکلیف دینے والی ہوگی. جب جان نکلے گی ان کی تکلیف زدہ ہوں گے، وہ بہت زیادہ تکلیف برداشت کریں گے. جیسی جان ویسے فرشتے، جیسی عوام ویسے حکمران، جیسی عوام ویسے حکمران. یہ جب ایمان والے لوگ تھے تو خلیفہ راشدین حضرت عمر جیسے حکمران ایماندار تھے. جب عوام سوال کرتی تھی کہ اے امیر المومنین، آپ کے پاس یہ کپڑے آئے ہیں تو کہاں سے آئے ہیں؟ یہ کھانا پینا آپ کہاں سے لے کے آئے ہیں؟ سوال کرتے تھے. یہ حق حلال کا ہے. تو جو حکمران تھے ان کو بھی پتا ہوتا کہ عوام بھی ایماندار ہے، مجھے بھی ایماندار بننا ہے. جب عوام ہی کرپٹ ہوگی، وہ ووٹ ہی کیسے دے گی؟ پیسے لے گی، ووٹ دے گی. تو حکمران جنہوں نے پیسے دیے انہوں نے اپنے پیسے تو نکالنے ہیں. یہ صرف عہدوں کی ہوس کے لیے حکمران عوام کو چلا رہے. عوام چلاتی ہے ملک. جمہوریت جہاں اکثریت ہوتی ہے وہ چلاتی ہے ملک، وہ چلاتی ہے ایک تنظیم. پاکستان کی ترقی نہ کرنا یا مسلمانوں کی ترقی نہ کرنا، اس میں سب سے بڑا رول عوام کا خود کا ہے. ٹھیک ہے، ہر فرد ملت کے مقدر کا ہے ستارہ، ہر فرد کے ہاتھ میں ہے. ہر فرد پاکستان کے لیے ایک اہم جز ہے، یونٹ ہے، پاکستان کی بیس ہے. ہر ایک بندہ، چاہے وہ میں ہوں یا آپ ہیں، چاہے وہ ایک ادنا سا بندہ ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہے، چاہے وہ مرد ہے، چاہے وہ عورت ہے، چاہے وہ بچہ ہے. پاکستان تب تبدیل ہوگا جب آپ اپنے مائنڈ سیٹ اپ کو چینج کر لیں گے. جب آپ یہ سوچنے پہ آ جائیں گے کہ میرا پاکستان ہے. اگر بات کی جائے میرے والی، تو جب بات میرے پہ پہنچتی ہے تو پھر میں جو نا سمجھ جاتا ہوں کہ اب میرے اپنا ذاتی نقصان ہو رہا ہے. لیکن جب پاکستان کی بات کریں تو پاکستان کی عوام یہ سمجھتی ہے کہ یہ ایک سانچے پن کا نقصان ہو رہا ہے. پاکستان کو کوئی اپنا ملک نہیں سمجھتا، وہ پاکستان کو کچھ اہمیت ہی نہیں دیتا. ہر بندہ نفسا نفسی کے دور میں آ گیا ہے. وہ ہر بندہ یہی کہتا ہے کہ میں ٹھیک ہو میرے پاس بس سہولتیں آ جائیں، اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کرنا، دوسرا ٹھیک ہو جائے. میرے پاس حق حلال کا آئے یا چاہے حرام کا پیسہ آئے، لیکن بس پیسہ ہونا چاہیے میرے پاس. میرے پاس پیسہ ہو، چاہے وہ حق کا ہے، حلال کا ہے، یہ کوئی نہیں ہے. ایمان نہیں رہا. جب ایمان نہیں رہا، جہاں ایمان نہ ہو وہاں حیا نہیں ہوتا، اور جہاں ایمان اور حیا نہ ہو وہاں پہ رحمان نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، رحم ان کے اوپر کیا جاتا ہے جو رحیم ہو، خود بھی جن کے اندر دل ان کے جو نرم ہو. اگر عوامی اللہ کے بندوں کے اوپر رحم نہیں کرے گی تو پھر اللہ کیسے کرے گا ان کے اوپر؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا ہے کہ تم میرے بندوں پر رحم کرو، میں تمہارے اوپر رحم کروں گا. ایمان کے روشنی سے اپنے دلوں کو منور کرو. کون سا ایسا بندہ ہے جو پاکستان کے اندر رہ رہا ہے اور وہ یہ سوچتا ہے کہ پاکستان کی ترقی کے لیے مجھے کچھ کرنا چاہیے؟ وہ تو صرف یہی چاہتا ہے کہ بس اس کی ایک لائف سیٹ ہو جائے، باقی غریب غریب تر ہو جائے، امیر امیر تر ہو جائے. ہر کوئی صرف اپنے مقصد کے لیے، اپنے مقاصد کے لیے پاکستان کو نقصان پہنچا رہا ہے، اور وہ یہی سوچتا ہے کہ صرف میں ایک اکیلا ہوں. جب ہر بندہ یہی سوچتا ہے تو پھر پاکستان کا بیڑا غرق ہوتا ہے. پھر قوم جو ہے نا تنزلی کا شکار ہوتی ہے. پھر قوم جو ہے جاتی ہے ترقی پذیر، ترقی کی طرف نہیں جاتی. پھر ترقی کی طرف تو تب جاتی ہے جب ہر ایک بندہ یہی سوچتا ہے یہ ہے میرا ملک، یہ ہے میرا وطن، یہی میرا سب کچھ ہے، میری عزت ہے، میری آن ہے.
ہر بندہ جب یہ سوچنے پہ آ جائے گا کہ میرا پاکستان ہے تو وہ پھر اپنے پاکستان کو برباد ہونے سے بچائے گا. ہر بندہ جب برباد ہونے سے بچائے گا تو پھر آٹومیٹیکلی جو پاکستان ہے ترقی کی منازل طے کرنا شروع کر دے گا، ترقی کی طرف جانا شروع کر دے گا. ترقی پاکستان کا مقدر بن جائے گی. دنیا کی کوئی بھی طاقت، ویٹو طاقت، امریکہ کی طاقت، جاپان کی طاقت، چائنیز کی طاقت، کوئی بھی ایسی طاقت نہیں رہے گی جو پاکستان کو روک سکے کہ وہ پاکستان ترقی کیوں کرے. آپ کے سامنے یہ واقعات ہوئے، آپ کے سامنے اسلام کی ہسٹری ہے، یہود و نصارہ کی ہسٹری ہے. جس قوم نے جب بھی اپنے اندر محنت لگن پیدا کر لی، جس نے اپنے اندر احساس پیدا کر لیا، چاہے وہ کوئی بھی بات ہو، انہوں نے ناممکن کو ممکن کر کے دکھایا ہے. یہ واضح طور پر اسلام کی تاریخ گواہ ہے کہ جب مسلمانوں نے بے حیائی، زنا، نفس کی پرستش شروع کر دی، تب سے بربادی شروع ان کا مقدر بن گئی. اور وہیں موجود ہے جہاں مسلمانوں نے ایمان کی طاقت کو اپنا ہتھیار بنایا تو انہوں نے پوری دنیا پر انہوں نے راج کیا ہے. چاہے وہ پاکستان کی آزادی کیوں نہ ہو، چاہے وہ دین اسلام کا پہلا قدم کیوں نہ ہو. جب پہلا قدم مکہ کی فتح ہو یا پاکستان کی آزاد ہونے کی وجہ یہ ایمان تھا مسلمانوں کے اندر، یہ ایک جذبہ تھا مسلمانوں کے اندر جو اب نہیں رہا. میں سوشل میڈیا کے اوپر ہمیشہ پوسٹ دیکھتا ہوں کہ ان کے اکاؤنٹ بین کر دیے جاتے ہیں جب وہ بات کرتے ہیں. یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ اس لیے ہوتا ہے جو ہم چیزیں یوز کر رہے ہیں ساری امپورٹڈ ہے، کوئی پاکستان کی بنی ہوئی چیز نہیں ہے. چاہے وہ سوشل میڈیا سے ہو یا چاہے وہ کوئی فزیکلی کوئی پروڈکٹ ہو، ساری ہم امپورٹڈ یوز کر رہے ہیں. حتیٰ کہ ہم تو کھانے والی چیزیں بھی لوگوں سے مانگتے ہیں اور وہ بھی چھوٹی چھوٹی. ہم تو لیز بھی اپنا نہیں بنا سکتے، ہم باہر سے امپورٹ کرتے ہیں. اگر ہم گوگل کی بات کریں تو گوگل کیا ہے؟ انگریزوں، یہود و نصارہ کا ہے. اور پھر ہم بعد میں اسے کہتے ہیں کہ اس کے اندر گستاخیاں ہو رہی ہیں، فلانی چیز کو بند کر دیں، فلانی چیز کو بند کر دیں. آپ اپنے آپ کو ڈیولپ کر لیں، آپ اپنے آپ کو اتنا بنا لیں کہ لوگوں کو آپ کی بات ماننی پڑے، مجبور ہو جائیں. اگر ایک چھوٹے سے کلاس روم کی بات کریں تو جب سی آر ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو ایک طرف ڈیولپ کرتا ہے، وہ پڑھتا ہے تو پھر سی آر کی پوری کلاس بات مانتی ہے. تو ایک جو بچہ نہیں پڑھتا اس کی کوئی نہیں مانتا بات کو. کیوں؟ کیونکہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ سی آر کے پاس ہمیں کام پڑ سکتا ہے، کیونکہ سی آر ٹاپر ہے، سی آر کے پاس نالج ہے، کچھ علم ہے، کچھ دولت ہے اس کے پاس. ہمیں بھی ایک کلاس کی سی آر کی طرح بننا ہے. ہر بچہ جب سی آر بننے کی کوشش کرے گا تو ایٹومیٹیکلی کلاس کا ڈسپلن بھی بڑھ جائے گا. ٹھیک ہے، کلاس ترقی کرنے پہ آ جائے گی، کلاس کا میرٹ ہائی ہو جائے گا. تیار ہو جاؤ کیونکہ گوگل نے 73 منٹ کے گستاخانہ کھا کے شائع کر دیے ہیں. اگر صرف آپ 3 منٹ کے گوگل استعمال نہیں کرتے تو گوگل کو تقریباً 21 ارب روپے کا نقصان ہوگا، تو وہ گوگل خود اسے ڈیلیٹ کرنے پر مجبور ہو جائے گا. اس پیغام کو ہر مسلم تک شیئر کریں. یہ صرف 3 دن کی بات ہے، اسلام کے ناطے ہم اتنا تو کر سکتے ہیں. مسلمانوں تیار ہو جاؤ کیونکہ گوگل نے یہ میرا تھوڑا سا کمنٹ ہے، چھوٹا سا، میں بندہ نہ چیز کا کمنٹ ہے، آپ پڑھ لیں تھوڑا سا. آج ہم اسی ٹاپک پہ بات کرتے ہیں کہ آئے روز ایسی گستاخیاں کیوں ہوتی ہیں اور ان کے خلاف ایکٹ منظور کیوں نہیں ہوتا، ان کے خلاف کارروائی کیوں نہیں ہوتی. یہ باقی بھی کمنٹس ہیں تو آپ چیک کر لیں. تو مجھے ان سے نہیں ہے، میں آپ کو لے چلتا ہوں اپنے کچھ ڈیٹا جو میں نے اکٹھا کیا ہے، اسکرین شاٹس ہیں. آپ یہاں دیکھیں کہ گوگل کتنا یوز ہو رہا ہے دنیا میں. ٹھیک ہے، آپ کے یوز کرنے سے کتنا نقصان ہوتا ہے اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں. اور یہ گوگل جو ہے یہود و نصارہ کا ہے، یہ ان کی بنائی ہوئی ہے، یہ ان کی محنت ہے.
یہ گوگل یہود و نصارہ کا بنایا ہوا اور ان کی محنت ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں چاہے نان مسلم ہو یا مسلم ہو، اللہ تعالیٰ ایک ایسی ذات ہے جو کسی کی محنت کو رد نہیں کرتے. یہ گوگل کتنا یوز ہوتا ہے. اب آتے ہیں کہ گوگل کے یوزر کتنے ہیں، کس کنٹری میں ہیں، کون کون سے لوگ اس کو زیادہ یوز کر رہے ہیں. آپ اینالائسس چیک کریں. میں آپ کے پاس پروف لے کے آیا ہوں کہ آپ کی ایک کنٹری یوز کرنے سے گوگل کو زیادہ نقصان نہیں ہوگا، آپ کا کام رک جائے گا. آپ کی جو چیزیں ہیں، آپ کے پاس کوئی اپنا گوگل کی طرح کا کوئی سافٹ ویئر نہیں ہے، آپ کی اپنی اپلیکیشنز نہیں ہے. کل میں فیس بک چلا رہا تھا، فیس بک کے اوپر ایک پوسٹ کی تھی میرے دوست نے، اسرائیل کے خلاف اس نے کچھ تھوڑی سی آواز اٹھائی تھی اور اس کا اکاؤنٹ بین ہو گیا تھا، کیونکہ فیس بک ایک یہود و نصارہ کا پلیٹ فارم ہے. یہود و نصارہ اس کے آنر ہیں، وہ ارننگ دیتے ہیں، لوگوں کو جاب دیتے ہیں. کس کی صورت میں کہ اس کی اپلیکیشن یوز کی جاتی ہے، اس کو ارننگ ہوتی ہے، ایڈز کے تھرو سے وہ جو ہیں آپ کو ارننگ دیتے ہیں، آپ کو پیسہ دیتے ہیں، آپ کو نوکری دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم زیادہ یوز کرتے ہیں، ہم کو انفارمیشن دیتے ہیں، نالج دیتے ہیں. وہ سوشل میڈیا کا ایک پلیٹ فارم ہے. وہ اس لیے بنایا گیا ہے تاکہ فحاشی پھیلائی جائے. وہ مسلمانوں کو ڈیکریز کرنے کے لیے، مسلمانوں کو ہٹا دینے کے لیے، نصب و نبود کرنے کے لیے یہود و نصارہ نے مختلف اقدامات اٹھائے. ہو سکتا ہے کہ اس ویڈیو کے بعد میرا اکاؤنٹ بھی بین ہو جائے. تو آپ صرف اس کی چیک کریں کہ گوگل کتنا اس دنیا میں آ کے چھا چکا ہے، گوگل کے استعمالات کیسے ہیں. اب بات کریں تو امریکہ کو دنیا کا علم بردار کہا جاتا ہے، جس میں نان مسلمز ہیں. امریکہ کو دنیا کا ویٹو پاور کے نام سے جانا جاتا ہے. ویٹو پاور دی گئی ہے. اکثریت کی بات نہیں کر رہا. امریکہ اگر کسی ایک کنٹری کے خلاف، ایک قرارداد کے خلاف آواز اٹھا دے تو اس قرارداد کو جو ہے رد کر دیا جاتا ہے، چاہے اکثریت اسی کے حق میں ہو. یہ ایک وہ چھوٹا سا ملک ہے جو یہود و نصارہ کے انڈر ہے. یہ یہود و نصارہ کا کوئی ایک نظام ہے جو وہ چلا رہے ہیں. یہ ایک وہ خوشحال اور ایسی کنٹری ہے جس کے خلاف کوئی تھوڑی سی آواز کرتا ہے، امریکہ اس کی فیور کرتا ہے. یہ وہ اسرائیل ہے جو مظلوم فلسطین پر ظلم کرتا ہے. یہ وہ اسرائیل مسلم لوگ ہیں جو اسلام کی خاطر ظلم سہ رہے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کے اوپر ہر روز بم باری کی جاتی ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کے خلاف آواز اٹھانے پر اکاؤنٹس بین کر دیے جاتے ہیں. اکاؤنٹ بین کیوں ہوتے ہیں؟ ہم ایک غلام ہیں اور یہی شاید ہم نے مقدس سمجھا ہوا ہے. ہم فیس بک یوز کرتے ہیں، ہم گوگل یوز کرتے ہیں، ہم یوٹیوب یوز کرتے ہیں. یہ یہود و نصارہ کا ہے. یہ انہی کا ہے جن کے خلاف ہم ویڈیوز پوسٹ کرتے. تو ڈیفینیٹلی اگر میرے کوئی آفس میں آ کے، میرے کسی پلیٹ فارم کے آ کے میرے پلیٹ فارم کے بارے میں یا میرے بارے میں، میرے پلیٹ فارم پر میرے ہوتے ہوئے میں ایڈمن ہوں، میں اختیارات رکھتا ہوں، میرا سب کچھ ہے، اور میرے خلاف کوئی آواز اٹھائے گا، مجھے کوئی برا بھلا کہے گا، چاہے میں برا ہوں، کیا میں اسے دوبارہ نوکری دوں گا؟ کیا اس کو میں اپنے آفس میں رہنے دوں گا؟ میں اس کو کام کرنے دوں گا؟ ڈیفینیٹلی میں اسے اسٹک آف کر دوں گا. یہی یوٹیوب اور فیس بک اور گوگل کرتا ہے. جو ان کے خلاف آواز اٹھاتا ہے اس کی آواز کو رد کر دیا جاتا ہے، اور ہمارے اوپر ظلم کی انتہا کی جا رہی ہے. ہم اپنے آپ کو غلام سمجھ کر، اپنے آپ کو مظلوم شو کر کے بس خوش ہیں کہ ہم مظلوم ہیں. ہم اسی بات پہ خوش ہیں. یہ وہ پکچرز ہیں جو آئے دن پوسٹ ہوتی ہیں، آئے دن ظلم ہوتا ہے.
یہ وہ اسرائیل ہے جو فلسطین کے اوپر ظلم کرتا ہے۔ یہ کچھ چیزیں ہیں جو کہ بچ جاتی ہیں۔ یہ قیامت کیوں رکھی گئی تھی؟ قیامت اس لیے رکھی گئی تھی کہ جب شرک ہوگا، جب شیطان ولولائے گا لوگوں کو، یہ انصاف کے لیے رکھی گئی ہے قیامت، ایک دن برپا ہونی ہے۔ بحیثیت مسلمان مجھے گوگل استعمال کرنا چاہیے کہ نہیں؟ جاب کرنا قطعاً غلط نہیں ہے، ٹھیک، جاب کرو، صحیح ہے، گوگل یوز کر رہے ہو کرو، لیکن اپنا گوگل ہونا چاہیے آپ کے پاس، کوئی آپ کے پاس گوگل کا مترادف ہونا چاہیے، کوئی اور راستہ ہونا چاہیے۔ آپ مسلمان، کتنی آبادی ہے مسلمانوں کی دنیا میں؟ کیا ایک سافٹ ویئر نہیں بنا سکتے؟ ایک ایپلیکیشن نہیں بنا سکتے؟ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بے انتہا نعمتوں سے نوازا ہے۔ یہ میں نے پکچر جو ہے، یہ سعودی عربیہ کا جو فیول ہے، دنیا کا سب سے زیادہ ذخیرہ سعودی عربیہ میں ہے۔ سعودی ممالک مسلم ممالک ہے، سب سے زیادہ مسلمان سعودی عربیہ میں پائے جاتے ہیں۔ ایک مسلم کنٹری ہو کے دنیا کی سب سے زیادہ فیول سعودی عربیہ سے جاتا ہے۔ دنیا کی انرجی کو سپلائی کرنے کے لیے سب سے زیادہ کردار سعودی عربیہ کا ہے۔ اگر ایک دن کے لیے سعودی عربیہ اپنا فیول بند کر دے، لوگوں کو نہ دے، مسلم کنٹری کو دے، نان مسلم کو نہیں دے، تو ان کا نظام درم برم ہو جائے گا۔ میں زیادہ کنٹری کی بات ہی نہیں کرتا، میں جسٹ صرف دو کنٹری کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ ہم کسی اور کی بات نہیں کرتے، ہم صرف مسلم کنٹری کی بات کر رہے ہیں۔ اگر یہ اپنا فیول بند کر دیں تو دنیا میں ایک عجیب کیفیت طاری ہو جائے گی، نظام درم برم ہو جائے گا۔ فیول انرجی پوری کی جا رہی ہے دنیا میں، اوور آل دی ورلڈ۔ کس کا فیول یوز ہو رہا ہے؟ مسلم کنٹریز کا۔ اور یہ مسلم کنٹری ایک ایسی کنٹری جو مکہ ہے، مکہ مدینہ وہاں ہے، مسلمانوں کی عقیدت ہے اس سے۔ اب بات کریں کہ عراق ایک مسلم کنٹری ہے، ایک مسلم کنٹری ہے۔ اگر یہ مسلمانوں کے لیے فیول کو اپنا روک دے تو کیا ہوگا؟ ایک نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ ان کو مسلمانوں کے تمام مطالبات پورے کرنے پڑیں گے۔ امریکہ کو، تمام یہود و نصارہ کو یہ باتیں ماننی پڑیں گی کہ وہ پاکستان یا باقی تمام مسلم ممالک کے غلام ہیں۔ آج ہم غلام اپنے آپ کو شو کر رہے ہیں۔ تو نیکسٹ ویڈیو میں چلتے ہیں، نیکسٹ پکچر میں چلتے ہیں۔ سعودی عربیہ کے اندر کتنے مسلم ہیں؟ ٹوٹلی مسلم ہیں۔ وہاں تمام ایکسیس کس کو دی گئی ہے؟ کنٹرول کس کو دیا گیا ہے؟ امریکہ کو دیا گیا ہے۔ امریکہ ایک نان مسلم کنٹری ہے۔ آپ عیش پرستی کی دیکھو، کتنے کے عیش پرست ہیں وہ لوگ کہ جہاں مسلم کا عقیدہ ہے کہ سعودی عربیہ کی اتنی بڑی اہمیت حاصل ہے، دنیا کے تمام مسلمان سعودی عربیہ کوئی اہمیت کو نہیں ٹال سکتے، کیونکہ وہاں اتنی بے شمار اللہ تعالیٰ نے اپنی چیزیں کی ہیں کہ وہ علاقہ ایسا علاقہ ہے جہاں اللہ تعالیٰ کی کروڑوں رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ آج پھر بھی وہ کیوں اتنے سنگ دل بن گئے ہیں؟ یہ المیہ چیک کریں کہ سعودی عربیہ اگر چاہے تو اپنی انگلیوں پر نچا سکتا ہے۔ مسلمان اگر چاہیں تو امریکہ کو اپنی انگلیوں پر نچا سکتے ہیں، جس طرح سے آج ہم صرف اور صرف تب
کیونکہ قرآن مجید کا فیصلہ ہے جب ہم زنا میں آ جائیں گے، جب ہم فحاشی میں آ جائیں گے، بے حیائی میں آ جائیں گے، تو پھر وہ قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی۔ آج مسلمان ڈپریشن کا کیوں شکار ہے؟ کیونکہ ذکر اللہ نہیں ہے، اللہ کا ذکر نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد مبارک فرمایا ہے، اگر سکون چاہتے ہو دلوں کا تو ذکر کرو میرا۔ اور مسلمان تو ہے ہی وہ جو ذکر الہی کرتا ہے، اس کے دل کو سکون سے نواز دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں واضح فرمایا ہے کہ ذکر کرو میرا، سکون صرف اللہ کے ذکر میں۔ نان مسلم کی اگر بات کی جائے تو ان میں تھوڑا سا بھی سکون نام کی کوئی چیز نہیں ہے، ڈپریشن کا شکار ہے، ان کو سکون کی نیند نہیں آتی، بنسبت ایک ایسی قوم جہاں مسلم آباد ہیں وہ سکون سے سو جاتے ہیں، سکون سے، بے شک ان کے پاس رات کا کھانا کھا لیا، صبح کھانے کے پیسے نہیں ہوتے، لیکن وہ سکون کی نیند سو جاتے۔ سعودی عربیہ اگر ڈیفینس کرے مسلم کو تو مسلم لوگ آپس میں متحد ہو جائیں، ایک ہو جائیں، تو مجال ہے کہ نان مسلم مقابلہ کر سکے مسلمانوں کا۔ یہ تاریخ گواہ ہے کہ جب غزوات ہوئے تو 313 لوگ، چند لوگ، چند تعداد، 70-80 کی تعداد، لاکھوں کروڑوں پر جو ہیں، ہزاروں پر جو ہیں، بنا کسی اسلحے کے، بنا کسی ایٹمی طاقت کے، وہ کیا کر جاتے تھے؟ ہیوی ہو جاتے تھے نان مسلمس پہ، لیکن ان کے پاس اسلحہ بھی ہوا کرتا تھا۔ وہ کون سی طاقت تھی ایسی؟ وہ ایمان کی طاقت تھی۔ یہ ہمارے اندر ایمان ہی رہ گیا۔ اور کون سی ایسی وجہ ہے کہ امریکہ کو سعودی عربیہ نے اتنے اجازت دی ہے کہ ملز لگائی ہوئی ہیں، فیول جا رہا ہے، اس کی جو ریفائننگ وغیرہ ہے، تمام پروسیس ہیں، جو پروسیجرز ہیں، جو کام ہو رہا ہے، وہ کیوں امریکہ کر رہا ہے؟ کیونکہ امریکہ فحاشی دیتا ہے، تمام ناجائز ضروریات پوری کرتا ہے، تمام ہائٹم پوری کرتا ہے۔ آپ انالائسس دیکھیں، آپ کو یہ کہنے کا حق نہیں ہے ان کے پلیٹ فارم کے اوپر کہ یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے۔ وہ تو اس چیز کے اوپر ان کی اختیارات ہیں، وہ جو چاہیں کر سکتے ہیں بھائی، یہ ان کی چیز ہے، اس پر ہمارا زور نہیں چلتا۔ میری آپ سے ریکویسٹ ہے، ہر ایک بندہ جو امریکہ کو نست و نبود کرنا چاہتا ہے، وہ لوگ جو ترقی پذیر چاہتے ہیں مسلمان ترقی کرے، تو پھر ایک ہی سلیوشن ہے، صرف ایک ہی سلیوشن بچتا ہے، وہ سلیوشن صرف ذکر اللہ سے ہے کہ آپ ذکر اللہ کرو۔ آپ دل کے اندر، جہاد بھی 3 طرح کی ہوتی ہے، ایک آواز اٹھانا، افضل جہاد کون سی ہے؟ عمل کرو، عمل سے جہاد، عمل سے نہیں ہو سکتی، مجبوری ہے، کوئی جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں، تو پھر زبان سے جہاد کرو، زبان سے اس کی خلاف ورزی کرو۔ جو ظلم کر کے ظلم کو ہوتا ہوا دیکھتا ہے اور اس کو روکتا نہیں ہے، وہ بھی ظالم ہے، اور وہ مظلوم جو ظلم سہتا ہے وہ بھی خود پر ظلم کرتا ہے۔ یہ ایک وقت آئے گا جب مسلمان دنیا کے اوپر حکمرانی کریں گے، ایک ایسا دن آئے گا، انشاءاللہ میں بے امید نہیں ہوں، مسلمان ترقی کریں گے، کیوں نہیں کریں گے؟ تاریخ گواہ ہے، مسلمان جتنے زیادہ ہوتے گئے ہیں اتنے جو ہیں یہود و نصارہ سے شکست کھاتے گئے ہیں، جتنے کم تھے یہود و نصارہ سے اتنی زیادہ طاقت تھی مسلمانوں میں۔ یہ ایمان کی طاقت ہے جو مسلمانوں کو دوسروں سے افضل کرتی ہے، ایمان کی طاقت۔ تمام ریسرچر سائنس کی یہ کہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ قادر ہے، اللہ تعالیٰ ہر
ایک چیز پہ قادر ہے، دین اسلام ہی بہترین ایک دین ہے۔ یہ تمام سائنس کی ریسرچز کہتی ہیں، یہ انگریزوں کی ریسرچز کہتی ہیں، ضرورت صرف ایک چیز کی ہے کہ ہم کو خود کی اپلیکیشنز بنانی ہے، ہم کو اپنا نیٹ ورک ڈیولپ کرنا ہے۔ اگر بات کی جائے تو ہمارے پاکستان کی، تو ہمارے پاکستان کے اندر کوئی ایک ایسا نیٹ ورک نہیں ہے جو پاکستان کی اپنی ملکیت ہو۔ پی ٹی سی ایل کے اوپر یہود و نصارہ کی اپلیکیشن سافٹ ویئرس ہیں، ان سے مدد مانگی جاتی ہے۔ یو فون اگر ٹیلی نار اگر بائی کر بھی لیے پاکستان نے تو یہ بھی ان کے انڈر ہے۔ یہ صرف شو آف کرایا جاتا ہے کہ آپ آزاد ہو، لیکن ایسا نہیں ہے، ہم آزاد نہیں، ہمیں غلامی کی چکی میں پیسا جا رہا ہے، ہمارے مائنڈ واش کیے جا رہے ہیں، ہمیں بلیک میلنگ کی جا رہی ہے، ہمیں بازاری طور پر آزاد کہا جا رہا ہے، لیکن ہم آزاد خیالاتی طور پر نہیں ہیں۔ ہمیں جسمانی طور پر آزاد کر دیا گیا ہے، اور جسمانی طور پر آزاد اس طرح سے کر دیا کہ ہمارے اندر نیوٹرلائزیشن پیدا کر دی گئی ہے۔ نیوٹرلائزیشن اسلام میں نہیں، اسلام میں صرف یا ایمان ہے یا کفر ہے، دو چیزیں۔ جو ایمان میں رہیں گے وہ فلاح پائیں گے، جو ایمان سے ہٹ جائیں گے وہ ناکام ہو جائیں گے۔ ہم ناکام ہو چکے، ہمارے اوپر انگریز غالب ہے۔ خدارا میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ہوش کی ناخن لو، اپنے آپ کو اتنا ڈیولپ کر لو کہ یہود و نصارہ کو آپ سے مدد مانگنی پڑے۔ ہماری ڈاکٹر عافیہ صدیقی، ہمارے معزز صحافی، ہمارے قابل احترام لوگ جنہوں نے پاکستان کے لیے کچھ کیا ہے، پاکستان نے ان کو بیچ ڈالا۔ یہ تاریخ گواہ یار، یہ چند دن کے لیے سوشل میڈیا کے اوپر ٹرینڈ چلتا ہے، اور لائک بٹورنے کے لیے، فالورز بٹورنے کے لیے، سبسکرپشن لینے کے لیے، واچ ٹائم لینے کے لیے، ارننگ کرنے کے لیے یہ ٹرینڈ چلتا ہے۔ اور بات تو یہ ہے کہ ان کو زیادہ فائدہ ہوتا ہے اس چیز کا، ان کو زیادہ ارننگ ہوتی ہے اس چیز کی کہ آپ اس کو زیادہ یوز کرتے ہیں، زیادہ اس کو پھیلاتے ہیں، لیکن ان ریٹرن کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہ تب ہی ہو سکتا ہے جب آپ اپنے پلیٹ فارمز بناؤ گے، اپنے آپ کو اتنا ڈیولپ کر لو گے۔ خدارا ہوش کے ناخن لو۔ میری ویڈیو یہیں اختتام ہوتی ہے۔